مت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا۔ ناظرین گرامی، کس طرح سے اس وقت بھارت کے حالات بنے ہوئے ہیں، احتجاجات پر احتجاجات ہیں، گرفتاریاں ہیں، لاٹھی چارج ہے، کہیں مسلمانوں کی دکانیں گرائی جا رہی ہیں، پولیس کے سامنے ہی فسادیوں کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے۔ تو وہیں پر بھارت میں اب اکثریت کی ذہنیت کس طرح بدلی گئی، آپ اندازہ لگائیں کہ بہار کے ایک علاقے میں گستاخ رسول ملعون و مردود نوپور شرما کے خلاف یا اس کی حمایت میں اس وقت جو ہے احتجاجات ہو رہے ہیں اور جلوس اور جلسے منعقد کیے جا رہے ہیں۔ فاطمہ کی بات ہوگی اور بھی بہت ساری چیزیں جو اس وقت ہمارے سامنے آئی ہیں، ان تمام چیزوں پر میں تفصیلات سے روشنی ڈالوں اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے کر لیں، ہماری ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کو کرنا کیا ہے، اس کی تفصیلات نیچے دی جا رہی ہیں۔ ناظرین گرامی، بلڈوزر ٹیررزم کہا جا سکتا ہے اس وقت جو بھارت میں چل رہا ہے۔ آفرین فاطمہ کے گھر میں جس طرح سے بلڈوزر چلا، اس کو لے کر کے آج احتجاجات ہوئے، جبکہ وہ آفرین فاطمہ کے والدہ کے نام پر گھر تھا اور یہاں پر پوری طرح سے قانون کی دھجیاں اڑائی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ ڈاکٹر الیاس کی وارننگ آئی ہے سامنے، جو ویلفیئر پارٹی کے جو ہے ذمہ دار ہیں، لیڈر ہیں۔ انہوں نے پریس کلب آف انڈیا میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جس آدمی نے جلوس نکالنے کی مخالفت کی، اسی کو پریاگراج تشدد کا ماسٹر مائنڈ بتا دیا اور اس کے گھر کی خواتین کو رات میں تھانے میں لے گئے، جو سپریم کورٹ کی رولنگ کے خلاف ہے۔ ویلفیئر پارٹی آف انڈیا کے صدر ڈاکٹر قاسم رسول الیاس نے وارننگ جاری کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر اسی طرح ہوتا رہا تو پھر جو ہے یہ حد پار کرنے کی سلسلے میں ہوگا۔ انہوں نے سخت لب و لہجہ اختیار کرتے ہوئے کہا کہ بلڈوزر ٹیررزم ناقابل قبول ہے۔ جو لوگ بے بنیاد الزام میں گرفتار کیا گیا ان کو رہا کیا جائے، جو لوگ پولیس گولی سے مارے گئے ان کے لواحقین کو معاوضہ دیا جائے، اور جن کے مکانات مسمار کیے گئے انہیں فوری طور پر تعمیر کیا جائے۔ ڈاکٹر الیاس نے یہ بھی کہا کہ سپریم کورٹ اس سارے معاملے کا سخت نوٹس لے۔ انہوں نے کہا کہ دونوں کی خاطر ملک کے امن و سکون کو تباہ کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ناظرین گرامی، آفرین فاطمہ کے سلسلے میں تو آپ جانتے ہی ہیں، دیکھیے کہ ان کی ایک ویڈیو جو اس وقت وہ جن کے گھر کو گرا دیا گیا، ان کو جو ہے اس وقت ان کی ایک ویڈیو بھی وائرل ہو رہی کہ کیوں ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ JNU کی اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے، اور وہاں پر انہوں نے CAA NRC کے خلاف جو احتجاجات ہوئے اس میں بڑھ چڑھ کر کے بھی انہوں نے حصہ لیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ان سے بدلے کی کارروائی کے طور پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے کہتے ہوئے جو ہے آفرین فاطمہ کو نشانہ بنایا گیا۔ اور آج جامعہ ملیہ کی اسٹوڈنٹس نے ان کے سلسلے میں جو احتجاج کیا تو جو مشہور چہرے تھے ان کو بھی گرفتار کر کے لے جانے کا یہ منظر آپ جو ہے اس وقت دیکھ سکتے ہیں ہمارے ٹی وی اسکرین پر۔ تو ناظرین گرامی، بھارت میں لگاتار اس وقت حالات بہت ہی زیادہ خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ کہیں احتجاجات ہے اور دوسرے احتجاجات کی تصویریں آپ جانتے ہیں۔ آج راہل گاندھی کو گزشتہ 3 دن سے ED اور CBI لگاتار پریشان کر رہی ہے، تو پورا کا پورا کانگریس نکل کر کے سامنے آیا، اور یہ تصویریں ہیں پورے بھارت کی۔ ان کو ED صرف پوچھ تاچھ کرنے کی وجہ سے پوری پارٹی راستوں پر نکل کر کے آئی، اور ان کی گرفتاریاں جاری ہیں مختلف انداز میں۔ ناظرین گرامی، کانگریس پارٹی جو بالخصوص جو ہے مسلمانوں کے حق کی بات کرنے کی دعوے کرتی ہے، آج تک اتنا بڑا مسلمانوں کے ساتھ ناانصافی ہوتی نظر آئی، موب لنچنگ ہوتی نظر آئی، مسلمانوں کو نشانہ بناتے ہوئے نظر آئے، اقلیتیں اور دلتوں کے ساتھ ظلم و ستم ہوتا ہوا نظر آیا، لیکن کبھی اتنے بڑے پیمانے پر یہ کارکنان جو اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ تمام مذاہب کے ساتھ وہ لوگ ہیں، کبھی راستے پر نکل کر نہیں آئے۔ آج ان کا ایک نیتا صرف ED کی پوچھ تاچھ کے لیے لے گئے
تو پوری کی پوری پارٹی کے کارکنان نکل کر کے راستے میں آ گئے۔ تو یہ ہے ان کی دوغلی پالیسی ناظرین گرامی، کہ یہ صرف اپنے بارے میں سوچتے ہیں، جو لوگ ووٹ ڈال کر کے ان کو جو ہے لے آتے ہیں ان کے بارے میں نہیں سوچتے۔ یہ کہتے ہوئے بھی آج ان کے اس احتجاجات کو سوشل میڈیا میں تنقید کے زد پر لینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ایک لیڈر کے گھر پر اور صرف ان کو جو ہے پوچھ تاچھ کرنے پر یہ حالات ہے۔ اگر اسی طرح یہ جتنے ظلم و ستم دلتوں کے خلاف ہو رہے ہیں اور جو کچھ جو ہے اس وقت اقلیتوں میں ہو رہا ہے، ہر بار اسی طرح راستے میں نکل آتے تو آج راہل گاندھی کے گھر میں یہاں ای ڈی آتی، ان کی مضبوطی کا اندازہ لگتا اور آج عام عوام بھی راستے پر نکل آتے۔ یہ کہتے ہوئے کانگریس کو زد پر لینے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ ایک طرف یہ حالات ہیں ناظرین گرامی، آئیے میں آپ کو مغربی بنگال کی ایک ویڈیو دکھاؤں اس وقت کہ کس طرح سے پولیس کے سامنے مسلمانوں کی دکانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ یہ ویڈیو شیئر کرنے والے نے کہا ہے کہ یہ نقشی پارہ علاقہ ہے جو ویسٹ بنگال میں نادیا کے قریب آتا ہے۔ ایک ہندو دہشت گردوں کا ایک پورا موب جو ہے وہ مسلمانوں کی شاپس کو نشانہ بنا رہا ہے، اور سی سی ٹی وی کیمرے میں یہ ساری چیزیں قید ہو چکی ہیں، اور یہ سارا کا سارا نقشی پارہ پولیس انچارج سومناتھ چٹرجی کے سامنے ہوا۔ اس وقت انہوں نے پورے ویڈیو پروف اس وقت ایس پی نادیا کو بھیج دیا ہے، اور مختلف جو ہے ایم پیز کو جو ویسٹ بنگال کے ہیں ان تمام لوگوں کو ویڈیو ٹیگ کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو ناظرین گرامی، آپ اندازہ لگائیں کہ یہ اس وقت منظم طریقے سے ایک اٹیک چل رہا ہے، وہ چاہے کسی، دیکھیے یہ مغربی بنگال ہے جہاں پہ کس کی حکومت ہے آپ جانتے ہیں، وہاں یہ صورتحال ہے۔ آئیے آپ جو ہے سورین کی باتیں کرتے ہیں رانچی کے سلسلے میں، وہاں کوئی بی جے پی کی حکومت نہیں ہے، لیکن وہاں بھی کس طرح سے جو ہے ایک تو پولیس نے ظلم و ستم کی حدیں پار کر دی، 2 نوجوانوں کو شہید کر دیا، اور اب پتھراؤ کرنے کے الزام میں جو ہے یہ وہاں کے مختلف مسلم نوجوانوں کے چہروں کو پوسٹر بنا کر کے شائع کر دیا گیا ہے اور پیش کر دیا گیا ہے۔ یہ رانچی کا ہے، یعنی کہ جو لوگ جو ہے پتھراؤ میں شامل تھے ان کی تصاویر یہ شیئر کر کے جو ہے ان کو جو ہے وانٹڈ کے نام پر ڈال دیا گیا۔ اب جو اپوزٹ میں جن لوگوں نے فسادات بھڑکائے، جو گھروں پر چڑھ کر کے پتھراؤ کیا، جو پولیس کے بھیس میں آ کر کے فائرنگ کی جیسے کہ بتایا جا رہا ہے، ان سب کی کب جو ہے حقائق سامنے لائے جائیں گی، ان سب کے کب پوسٹرز لگیں گے، اس طرح کے جو ہے سوالات بھی اس وقت اٹھانے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ یہی کچھ دیکھنے کو مل رہا۔ تو ناظرین گرامی، پہلے ایسا ہوتا تھا کہ نفرت کو نفرت سمجھتے تھے لوگ، اور ایک دوسرے کے دھرم کو کچھ لوگوں کے علاوہ ہندو مسلم ہو، عام ذہنیت کے لوگ جو ہے وہ سمجھتے تھے کہ یہاں غلط ہو رہا ہے، لیکن اب ایسا نہیں ہے۔ ارریہ سے آنے والی اس ویڈیو کو آپ دیکھیں گے تو محسوس کر سکتے ہیں کہ فضا میں کس قدر نفرت کا ماحول اس وقت بن چکا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ بہار کے ارریہ ضلع کا ہے، جہاں پر جو ہے گستاخ رسول ملعون و مردود نوپور شرما کی حمایت میں جو ہے یہ ریلی نکالی گئی تھی، جلوس منعقد کیا گیا تھا، اور گانے پر اور مختلف قسم پر ناچ گانے چل رہے تھے، اور نوپور شرما کی حمایت میں نعرے لگائے جا رہے تھے۔ یہ وہ علاقہ ہے جو بہار بتایا جاتا ہے کہ یہاں پر ہندو مسلم میں اکثر جو ہے بہت زیادہ قربت دیکھی جاتی ہے، عصبیت سے یہاں کے لوگ بہت زیادہ دور ہیں، لیکن اس طرح کی ریاستوں میں بھی کس طرح سے اس وقت جو ہے نفرت کا ماحول گرمایا جا رہا ہے اس کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو جمع کیا گیا، اور جس نے اس وقت پورے عالم کے مسلمانوں کے دلوں کو ٹھیس پہنچائی، ان کو تکلیف پہنچائی، اس کی حمایت میں ریلی نکالی گئی، جلوس نکالا گیا، مسلمانوں کے خلاف بیانات ہوئے مختلف قسم کی۔ یہ ارریہ کی ایک ویڈیو ہے جو آپ لوگوں کے سامنے رکھنا ہم نے ضروری سمجھا۔ ناظرین گرامی، آئیے اب اگلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں، اور وہ خبر یہ ہے کہ دلتوں پر بھی اس وقت جو ہے ظلم و ستم ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ ہاویری کے ایم ایل اے نہرو وولیکار کے خاندان کی جانب سے یہاں ایک دلت فیملی پر ظلم و ستم کرنے کا الزام لگاتے ہوئے 4 افراد کی جانب سے زہر کھا کر کے خودکشی کے اقدام کا معاملہ سامنے آیا ہے۔ یہ ہاویری کی ضلع بیڑگی تعلقے کے شیڈینور دیہات میں پیش آیا ہے۔ دلت سمودائے سے تعلق رکھنے والے پانڈپا لمانی، جس کی عمر 70 سال بتائی جا رہی ہے، گروچپا لمانی جس کا نام 72، اور گنگوا جس کی عمر 65، اور پھر بڑگیر جس کی عمر 41 بتائی گئی، ان تمام کے تمام نے جو خودکشی کی کوشش کی اور زہر کھا کر کے
اور ان تمام لوگوں کو یہاں کے سرکاری ہاسپٹل میں جمع کر دیا گیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ ان کے خاندان کی جانب سے جو حاوری کا ایک MLA ہے ان پر لگاتار ظلم و ستم کر رہے تھے، اور جو ہے کچھ زمین کے معاملے میں جو ہے ان کو بلیک میلنگ کرنے کی کوششیں ہو رہی تھی۔ تو ناظرین گرامی، یہ ہوتا ہے کمزوروں پر اس وقت جو ہے اقتدار کے نشے میں، حکمرانی کے نشے میں جو ہے وہ دباؤ بنانے کی کوششیں ہوتی ہیں، اور اقلیتوں پر اس وقت جو ہے یہ تو ظلم و ستم لگاتار جاری ہے۔ ناظرین گرامی، ادھر بلڈوزر قانون کے ساتھ جو مذاق ہو رہا ہے بلڈوزر کی جانب سے، اور جس طرح کی جو ہے ہو رہی ہے، اس کو لے کر کے سپریم کورٹ کی 3 سابق ججوں کا رد عمل سامنے آیا ہے۔ انہوں نے صاف اور واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ صحیح نہیں ہو رہا ہے، قانون کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، لہٰذا جو ہے اس سلسلے میں پوری طرح سے جو ہے قانونی کارروائی ہونی چاہیے اور عدالت کو اس میں دخل دینا چاہیے، کہتے ہوئے سابق جو چیف جسٹس تھے گووند ماتھر کے بعد سپریم کورٹ کی 3 سابق ججوں نے بلڈوزر سے لوگوں کے مکانات گرانے کی کارروائی کو خارج کر دیا ہے۔ 9 معروف قانونی ماہرین اور کارکنوں نے اس کارروائی کو قانون کا مذاق بھی بتایا ہے۔ ان لوگوں نے سپریم کورٹ کی چیف جسٹس کو خط لکھ کر اس معاملے میں مداخلت کی درخواست بھی کی ہے۔ پریاگ راج میں JNU کی طالبہ لیڈر آفرین فاطمہ کی والدہ پروین فاطمہ کے گھر کے مسمار کیے جانے کے بعد ملک بھر کی تمام مشہور شخصیات کی جانب سے یہ سخت رد عمل سامنے آیا ہے، اور بلڈوزر سیاست کا آغاز UP سے ہوا، جسے BJP کی زیر اقتدار MP، گجرات، آسام، تریپورہ وغیرہ میں اپنایا گیا تھا۔ اب جو ہے ججز اور سابق ججز اور ماہرین قانون اور بھی بہت سارے لوگ جو اس وقت جو ہے انصاف پسند شہری کہلائے جاتے ہیں، بھارتی کہلائے جاتے ہیں، لگاتار اس وقت عدالت کو خط لکھ کر کے بتایا جا رہا ہے کہ اس معاملے میں دخل اندازی کرے، بصورت دیگر جو ہے بہت دیر ہو جائے گی۔ ناظرین، ادھر ایران کے دارالحکومت تہران میں سالگرہ کی تقریب کے دوران ایک کیفے میں آگ لگنے سے 8 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ ایران کی نیم سرکاری خبر رساں ایجنسی تسنیم کے مطابق شام کے وقت شہریار کے علاقے میں واقع قصبے مریم کے کیفے میں سالگرہ کی تقریب کے دوران پہلا دھماکہ ہوا، اس کے بعد آگ لگ گئی۔ تہران ہلال احمر کے ڈائریکٹر شاہین فتحی نے بتایا کہ آتش زدگی میں 4 بچوں سمیت 8 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ شہرہ اٹارنی جنرل کے دفتر نے اعلان کیا کہ کیفے ایک تہخانے میں تھا، اور ابتدائی نتائج کے مطابق ہیلم گیس پر مشتمل غبارے میں آگ لگ گئی، اور پھر آگ کے شعلے پورے کیفے میں پھیل گئے ہیں۔ ناظرین گرامی، ایک کیفے میں آگ لگنے کی اس واقعے نے اس وقت جو ہے ایران میں ہنگامہ مچائے ہوئے ہیں۔ ناظرین گرامی، میانمار میں پہلے جو کچھ ہوا مسلمانوں کے خلاف وہ تو جانتے ہیں، پھر اس کے بعد بغاوت ہوئی فوج کی جانب سے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہاں پر نظام بنا، آپ کہہ سکتے ہیں۔ اب اس وقت اگر میانمار کے اندرونی سطح کی خبر پر اگر نظر ڈالیں تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس وقت 600 مسلح گروہ وجود میں آئے ہیں جب سے یہاں پر فوج نے بغاوت کر کے اس پر کنٹرول کیا ہے۔ یہ اقوام متحدہ کی اس وقت تازہ رپورٹ آئی ہے، جو آگے جا کر کے میانمار، یہاں کے عوام اور یہاں کی حکومت کے لیے بہت ہی بڑا خطرہ ہو سکتے ہیں۔ اقوام متحدہ نے انکشاف کیا ہے کہ میانمار میں فوجی بغاوت کے بعد ملک میں 600 کے قریب مسلح جتھے تشکیل پائے، اور روہنگیا مہاجرین کو ان میں شمولیت پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ اقوام متحدہ کی نمائندہ خصوصی برائے میانمار نوئلین ہیزر نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں بریفنگ میں کہا کہ 1 فروری سن 2021 کی بغاوت کے بعد ملکی نفوس کا 1/4 یعنی 15 لاکھ افراد انسانی امداد کے محتاج ہیں۔ میانمار کی فوج کی جانب سے تشدد اور غیر متناسب طاقت کا استعمال جاری رکھنے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ہیزر نے کہا کہ بغاوت کے بعد سے اب تک 14,000 افراد کو گرفتار کیا جا چکا ہے، اور درجنوں افراد حراست کے دوران اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ ہیئرس نے بھی بتایا کہ اندرون ملک بے گھر ہونے والوں کی تعداد 1 ملین سے تجاوز کر گئی ہے، اور 78 لاکھ بچے تعلیم کے حصول سے محروم کر دیے گئے ہیں۔ اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ ملک میں فوج کے خلاف مزاحمت کرنے والے تقریباً 600 مسلح گروہ موجود ہیں، ہیزر نے کہا کہ 1,40,000 سے زائد روہنگیا مہاجرین، خاص طور پر نوجوانوں کو جو بے گھر ہو کر کیمپوں میں مقیم ہیں، ان کو مسلح گروہوں نے ہدف بناتے ہوئے مسلح گروہوں میں جبراً شامل کیا گیا ہے۔ تو ناظرین گرامی، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح سے ایک نظام ہوتا ہے۔ یہی میانمار کی اور پورے برما کی وہ لوگ تھے جب مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہی تھی فوج کی جانب سے، تو خاموش بیٹھے تماشا دیکھ رہے تھے، اور آج یہاں کی اندرونی حالت اس قدر بھیانک ہو چکے ہیں کہ کون کب کس پر حملہ کر دے کچھ پتہ نہیں چلتا، کون سی تنظیم کس کے خلاف ہے اور کیا ہے کچھ پتہ نہیں چلتا۔ اپنا مذہب دیکھا جا رہا ہے، کچھ نہیں ہے، یہاں صرف اور صرف اس وقت بغاوت ہے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اتنی بڑی تعداد میں بچے اس وقت جو ہے وہ تعلیم سے اور غذا سے محروم ہو چکے ہیں
تو اندرونی سطح کی وہ خبریں جو باہر نہیں آتی یا زبان کی وجہ سے ہم سمجھ نہیں پاتے جو وہاں کے لوکل چینلز میں ہوتے ہیں، یا پھر فوج کے ڈر سے وہاں کی حقیقی خبریں اس وقت ابھی تک باہر نہیں آ رہی ہیں، ورنہ زمینی سطح پر دیکھا جائے تو ایک عذاب کے شکل میں اس وقت جو ہے پورے برما میں یہاں کے لوگ جو ہے اس وقت شکار ہو چکے ہیں، اور بہت ہی زیادہ مہنگائی کے مارنے، اور دوسری جانب جو ہے فوجیوں کی پوری طرح سے ظلم و تشدد نے یہاں کے عوام کو خوف و دہشت میں مبتلا کر رکھا ہے۔ باقی ناظرین گرامی، یہ کچھ اہم ترین خبریں تھیں جو آپ لوگوں کے سامنے رکھ دی۔ مجھے اجازت ہے، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہیں بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے، کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو،